کیا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر از گون؟ جس سپر پاور نے لیڈ کیا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کے آئیڈیا کو بھی اور اس ورلڈ آرڈر کو بھی فار ڈیکیڈز، اٹ از نو مور ولنگ ٹو لیڈ دا ورلڈ. اب آپ کہہ رہے ہو کون سا پھر آرڈر چل رہا ہے؟ آئی وڈ سے ویلکم ٹو دا ایج آف کیوس. تو ڈو یو تھنک دیٹ یہ جو نان پرولیفریشن ٹریٹیز تھیں اور یہ سب کچھ تھا، دس از آلسو اباؤٹ ٹو ڈائی ڈاؤن؟ آج کی جو دنیا نا، ایک تو اس میں سب سے بڑا جو جیو پولیٹیکل اہم ایونٹ ہے نا 21st سینچری میں، وہ ہے رائز آف چائنا. دوسری بات یہ کہ کچھ سائنٹیفک انوویشنز ایسی آئی ہیں، ایڈوانسمنٹس ایسی آئی ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایمرجنگ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز. اب دیکھیں ہائپرسونک میزائلس، ہائپرسونک وہیکلز، یہ نیو ہیں، ان پہ کوئی ٹریٹی پہلے ہوئی ہی نہیں ہوئی. یہ جو پولیرٹی ڈیفائن کرنا ہے، ایک تو مجھے ویسے پرابلمٹک لگتا ہے. یہ پہلے تھا یونیپولر، اب تو ہے ہی ملٹی پولر. آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ سینئر بش جو تھے تو انہوں نے ایک لائن کہی تھی، ناؤ دا ورلڈ ول بی گورنڈ تھرو نیو ورلڈ آرڈر. دیٹ نیو ورلڈ آرڈر واز یونیپولر ورلڈ آرڈر. How do you see Pakistan in 2026 to 2030? What problems it will we face? اگر ہم اپنی اکنامک اور ٹیک کمپٹنس کو ایوالو نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، اسسٹنس بیسڈ اکنامک ماڈل سے ڈیولپمنٹ بیسڈ اکنامک ماڈل کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ اینڈ اوور آرچنگ بگر پکچر ایشو کے اوپر بات کریں گے. دا ایشو از کہ ویدر دی انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر اسٹل ایگزسٹ اور ناٹ. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر وقاص اقبال صاحب. ہی از اے سینئر فیکلٹی ممبر ایٹ ورلڈ ٹائمز. ہی از اے ریسرچر اینڈ اینالسٹ، اور جو جیو پالیٹکس اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پہ کلوزلی فالو کرتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. اور آئی تھنک کہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کی جو فریمنگ میں کرنا چاہوں گا، یا ہم جو پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ 1930s کے اندر، اور یہ آڈینس کے لیے بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم اتنا کچھ ہو رہا ہے. وینیزویلا کا ایشو ہو گیا، ایران کا ایشو ہوتے ہوتے رہ گیا. آئی اسٹل تھنک وہ اسٹل گوئنگ آن ہے، پیپل آر تھنکنگ اٹس اوور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یا ہم ویسے بھی سمجھتے ہیں اکثر چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. بٹ وی گو بیک ان ٹو ہسٹری اینڈ وی سی کہ نتھنگ از انپریسیڈنٹڈ. 1930s میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا تھا. اکنامک پرسپیکٹو سے ہم بعد میں بات کریں گے. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم انسائٹس، بٹ فرام اے جیو پولیٹیکل سیکورٹی پرسپیکٹو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلی چیز جو میں نے ابھی ٹائٹل میں بھی بولا ہے، انٹرو میں بھی بولا ہے، کہ کیا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر از گون؟ اگر ایسا ہے تو پھر واٹ از ایوری تھنگ آل اباؤٹ، اگر کوئی رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہی نہیں ہے؟ تھینک یو اسامہ فار ہیونگ می آن دس پریسنگ ایشو. اس وقت آپ دیکھیں کچھ دن پہلے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ والا انسیڈنٹ ہوا ہے جی، اگر تو ہم یہ کہیں کہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کا کوئی ایونٹ مینشن کرنا ہو کہ کس دن اس کی ایز سچ ڈیتھ ہوئی، تو دیٹ واز دا ڈے، رائٹ. جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد مختلف ہمارے پاس جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں، چاہے نیشنل یا انٹرنیشنل، وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں. کچھ فیسز نظر آئے کہ امریکہ نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، اس طرح سے رجیم چینج کیا تھا. صدام حسین کا تھا، کچھ اور چہرے بھی تھے. بٹ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا صدام حسین کے اوپر تو عراق پہ پوری ایک وار لانچ کی گئی تھی، اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے یا نہیں تھے اس کا ایک پورا پریٹیکسٹ کریٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ وینزویلا کے اوپر وار نہیں لانچ کی گئی یا ڈکلیئر کی گئی، جو کہ ایک ڈیو پروٹوکول ہوتا ہے، رائٹ. اور یہ چیز تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا جب دل چاہا آپ نے ایک سرونگ پریزیڈنٹ کو اس طرح سے اٹھا لیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی کورٹس میں ان کو ٹرائی کریں گے. فار انسٹنس 1962 میں کیوبن میزائل کرائسس ہوا تھا، تو اس وقت کیوبا میں جو فیڈل کاسٹرو رولر تھے وہ بھی تو پرو US نہیں تھے، رائٹ. اس وقت بھی اس طرح کا کوئی آئیڈیا اگر کہا بھی گیا ہوگا کلوز ڈور میٹنگز میں تو شاید کینیڈی ایڈمنسٹریشن نے کنسیڈر نہیں کیا. وٹ اٹ ول میک لک US ایز سپر پاور نا. تو آپ دیکھیں سپر پاور جو بھی اسٹیٹ ہوتی ہے، جب وہ اپنا پاور انفلوئنس لوز کرتی ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا، تو پھر وہ اس قسم کے ایکشنز کرتی ہے.
نہیں تو US کا ایکشن کا اسٹائل کیا ہوتا تھا؟ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، اٹ ول ہیو کانسیکوینسز. یہ ایک ان کا پرٹیکولر اسٹائل ہوتا تھا. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے. بٹ اب یہ انسیڈنٹ دو چیزیں شو کر رہا ہے. ایک تو جس سپر پاور نے لیڈ کیا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کے آئیڈیا کو بھی اور اس ورلڈ آرڈر کو بھی فار ڈیکیڈز، اٹ از نو مور ولنگ ٹو لیڈ دا ورلڈ، رائٹ. اور دوسرا ہو گیا اب چاہے اس کو آپ آفیشلی کسی پلیٹ فارم سے اناؤنسمنٹ سننے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو پھر ویٹ کریں. اب UN، مجھے تو نہیں لگتا کبھی UN کا سیکرٹری جنرل یہ کہے گا کہ جی رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا، آپ کوئی مجھ سے بھی ملنے نہ آئے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونے والا. بٹ پریکٹیکلی اٹ از نو مور. بٹ اب آپ کہہ رہے ہو کون سا پھر آرڈر چل رہا ہے؟ آئی وڈ سے ویلکم ٹو دا ایج آف کیوس. آنے والے سالوں میں کیوس بڑھتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہیں اس وقت. نہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے، نہ بائی پولر ورلڈ آرڈر ہے، نہ یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے. ایک کمپلیکس ایملگم ہے آف آل. اور لیڈر کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ لیڈر ہونے پہ ہی تو جھگڑا چل رہا ہے. ہو ول لیڈ دا ورلڈ، رائٹ. تو جب تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پائے گی کہ ہو ول لیڈ دا ورلڈ، تب تک ایج آف کیوس ہی چلے گی. اور یہ کیوس ود ایوری پاسنگ ڈے، ود ایوری پاسنگ ایئر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. 2025 وہ سال تھا جس کو آپ ایئر آف جیو پالیٹکس کہہ سکتے ہو، ایئر آف جیو اکنامکس کہہ سکتے ہو. دیٹ از یور ڈومین، رائٹ. اتنے سارے ایونٹس، مطلب میں پڑھاتا ہوں کرنٹ افیئرس یہاں پہ CSS اسٹوڈنٹس کو. میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان کو اسٹریم لائن کر کے بتانا کہ یہ ایونٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ ایونٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹو مینی ایونٹس، ٹو مینی ہیپننگس. اور اب آنے والے ٹائم میں آپ کو نا یہ لگے گا اور ایسا نظر بھی آئے گا کہ اسٹیٹس کے پہلے تعلقات خراب ہوں گے، پھر یہ بہتری کی طرف بعد میں آئیں گے. تو اب یہ ہم اس لیے اس کو ایج آف کیوس کہہ سکتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اپنا مومنٹم پک اپ کر رہی ہے. اوکے، دیٹ از مطلب اٹ ول گیٹ اگلی بفور اٹ گیٹس بیٹر. یس. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک اور چیز بھی دیکھی گئی جو کولڈ وار کا ایرا تھا یا ورلڈ وار 2 کے بعد، اس کے بعد کولڈ وار تھی. بائی ڈیفینیشن اٹ واز ناٹ دیٹ بلڈی، اٹ واز ناٹ دیٹ سیوج. اس میں اکنامک ٹولز، ٹیکنیکل ٹولز، نیریٹو کے تھرو تھوڑی سی جنگ وغیرہ آپس میں کی گئی، چلتی رہی. بٹ لاس آف ہیومن لائف اینڈ ٹیریٹوریل ایکسپینشنزم جو تھا، یہ جو دو تھیمس تھے تھوڑا سا بیک سیٹ پہ آئے. بٹ ونس اگین ڈسپائٹ لیگ آف نیشنز اینڈ ناؤ UN اینڈ یہ سب باڈیز کے باوجود دوبارہ یہ چل رہا ہے. تو جو ملٹرائزیشن ہے اور جو آرمز ریس ہے، کیا یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تھوڑی رک گئی تھی بیچ میں، یہاں چلتی جا رہی تھی بیک اینڈ پہ، یا فیوچر کے اندر جیسے آپ نے کہا ہے کہ مور کیوس ہے، تو ڈو یو تھنک دیٹ یہ جو نان پرولیفریشن ٹریٹیز تھیں اور یہ سب کچھ تھا، دس از آلسو اباؤٹ ٹو ڈائی ڈاؤن؟ ویل دا کویسچن از پرٹیننٹ اور آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کولڈ وار کا جو دور تھا اس میں جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ اپ ہوئی ایبرپٹلی ود دا یوز آف نیوکلیئر ویپن، تو ایڈوینٹ آف نیوکلیئر ویپن نے نا پوری وار ایرینا کو چینج کر کے رکھ دیا، ایون ملٹری اسٹریٹجی کو چینج کر کے رکھ دیا. اب اس ٹائم 2 سپر پاورز تھیں جو جنگ کے جھٹکے سہ کے بھی سپر پاور ہی نہیں، US ورسز USSR. اور انہوں نے پھر کافی سارے اور ڈفرینٹ قسم کے نیوکلیئر ویپنز اور میزائلز بنائے. اور ان کا جو پیک مومنٹ تھا جو تھرڈ ورلڈ وار کے ایج پہ لے گیا تھا دنیا کو، وہ تھا کیوبن میزائل کرائسس. بٹ اس کے بعد انہوں نے لرن کیا اور پھر انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جس کو ہم IR میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈفرینسز ہیں، کمپٹیشن ہے، کانفلکٹس ہیں، بٹ اسٹل دیر مسٹ بی سم اسٹریٹجک کمیونیکیشن، سم انڈرسٹینڈنگس، تاکہ آرڈر میں اسٹیبلٹی رہے. انہیں دنوں پھر تھیوری آئی کینتھ والز کی کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر پرووائڈ اسٹیبلٹی ٹو انٹرنیشنل سسٹم اینڈ سو اینڈ سو. اب آج کی جو دنیا نا، ایک تو اس میں سب سے بڑا جو جیو پولیٹیکل اہم ایونٹ ہے نا 21st سینچری میں، وہ ہے رائز آف چائنا. ٹھیک، بہت سارے شاید اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ شاید اتنی جلدی رائز آف چائنا ہو گیا، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بٹ اب تو ہو گیا. ایک یہ گیم چینجنگ ایونٹ ہے. دوسرا یہ کہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا ماڈل بنایا تھا اسٹیبلٹی کے لیے، وہ تھا بائیلیٹرل آرمز کنٹرول ماڈل.
اب وہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس تھے یو ایس اے اور یو ایس ایس آر اور لیٹر رشیا کے درمیان، وہ سارے اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہوئے ہیں. پلس یہ کہ جو آخری ایگریمنٹ تھا نیو سٹارٹ، وہ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے نا پچھلے 1-2 سال سے نا سسپینڈڈ سمجھ لو آپ اس کو آسان زبان میں، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے فیبری 2026 میں. تو اب اس وقت فیبری 26 کے بعد کوئی ایسا ہمارے پاس میکینزم ہی نہیں ہے انٹرنیشنل سسٹم میں کہ جو کہ اسٹیٹس کو روک سکے نئے ویپنز بنانے سے. اور چائنا تو کسی ایسی ایگریمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھا کہ جو انہیں میزائلز یا نیوکلیئر ویپنز بنانے سے روکتی ہو، رائٹ؟ تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ سائنٹیفک انوویشنز ایسی آئی ہیں، ایڈوانسمنٹس ایسی آئی ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایمرجنگ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز. اب دیکھیں ہائپرسونک میزائلس، ہائپرسونک وہیکلز، یہ نیو ہیں، ان پہ کوئی ٹریٹی پہلے ہوئی ہی نہیں ہوئی. آٹونومس ویپن سسٹمز جس میں ڈرونز آتے ہیں، یہ بھی نیو ہے، اس پہ بھی کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی ہوئی. اسی طریقے سے اپنا اے آئی کی انٹیگریشن انٹو ڈیفنس سسٹمز، اس کو ہم کہتے ہیں ریولوشن ان ملٹری افیئرس. اب ہر اسٹیٹ دنیا میں جو ایک ملٹری سائزبل رکھتی ہے، اس کو اپنے ایڈورسری کو دیکھتے ہوئے ایک سیکیورٹی ڈائلما فیل ہو رہا ہے، اور وہ ویٹ نہیں کر رہے کہ جب بات آگے بڑھے گی پھر ہم اپنا بنائیں گے، تو وہ پہلے سے اس کی پریپریشن کر رہے ہیں. تو اس وقت دنیا میں ہمیں ایک ایکسپینڈڈ ویو آف ملٹرائزیشن نظر آ رہی ہے، جو کہ ایمرجنگ گلوبل آرمز ریس آپ کہہ سکتے ہو، رائٹ؟ اور یہ آن دا رائز ہے، اور آگے بھی اس نے رائز ہونا ہے. اور یہ مینوفیکچرز آپ کو بتا دیں، یو آر ویری رائٹ. اس وقت اگر میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی آپ کی ڈومین میں اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں میں بات کر سکوں، تو اس میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل بزنس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کا جو ایک انڈیکریٹڈ ورژن ہے نا، وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا. کیونکہ بہرحال جو ویپنز بنانے والی فرمز ہیں، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، انہوں نے ارن تو کرنا ہے نا نئے ویپنز سے. سو دس از مائی ٹیک. اوکے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو یونی پولر اینڈ بائی پولر ورلڈ آرڈر کا آپ نے، تو کیا سمجھے ہم؟ ایک تو یہ پولیرٹی ہوتی ہے، اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے؟ مطلب میں کب کہوں گا کہ یہ ورلڈ اب، یہ دنیا اب یونی پولر سے ملٹی پولر ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ اس کے اندر اکنامک بلاکس آئیں گے، اس کے اندر ملٹری آئے گی، اس کے اندر ڈپلومسی آئے گی، اس کے اندر کیا آئے گا؟ کیونکہ اٹس اے ویری ویگ ٹرم، رائٹ؟ اینڈ رائٹ ناؤ مائی انڈرسٹینڈنگ از دیٹ کہ وی آر انڈیڈ لیونگ ان اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر، جس کے اندر دیر آر پاکٹس آف یونیپولیرٹی. دیر آر سرٹن ایریاز جس میں یونیپولرٹی ہے ابھی بھی. when we consider US dollar unipolar, but when we consider international trade multipolar, China has overtaken 120 plus countries in the world as their trading partner, largest trading partner. So, but when we consider military, unipolar in terms of US aircraft carriers patrolling all the straits of the world. And تو آپ کے خیال میں یہ جو پولیرٹی ڈیفائن کرنا ہے، ایک تو مجھے ویسے پرابلمٹک لگتا ہے. یہ پہلے تھا یونیپولر، اب تو ہے ہی ملٹی پولر. آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ چلیے میں آپ کی اور ویورز کی کلیئرٹی کے لیے ایک بات بتاتا چلوں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایز سچ کوئی جوائنٹ ڈکلریشن تو نہیں ہوا تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر آ گیا. یو ایس اے اور یو ایس ایس آر، دیز ٹو ور دا لیڈنگ سپر پاورز، یعنی انہوں نے ورلڈ وار 2 کو بیئر کیا، اس کے برڈنز اور اس کے لاسز کو بھی بیئر کیا. بٹ ایون دین they were having enough economic political capital کہ they had a competition. ٹھیک، تو ایز سچ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہونی ہوتی کہ ملٹی پولیرٹی چل رہی ہے، یونیپولیرٹی چل رہی ہے یا بائی پولیرٹی. اچھا، پھر جب رشیا ڈس انٹیگریٹ ہوا تو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے، جو اس وقت یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے، جو سینئر بش جو تھے، انہوں نے اپنی جو ایک ایفوریا میں جو ایک وننگ اسپیچ تھی، یہی وہ چاہتے تھے نا کہ ایول امپائر ختم ہو جائے، تو پھر وہ مومنٹ آ گیا. تو انہوں نے ایک لائن کہی تھی، ناؤ دا ورلڈ ول بی گورنڈ تھرو نیو ورلڈ آرڈر. دیٹ نیو ورلڈ آرڈر واز یونیپولر ورلڈ آرڈر. ٹھیک، اچھا اب آپ کا کوشچن ایگزیکٹ جو ملٹی پولیرٹی کا ہے کہ کب ہم اسے کہہ سکتے ہیں. دیکھو، رائز آف چائنا، اس کو آپ کنیکٹ کریں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اسی طریقے سے برکس اور برکس کی ایکسپینشن جو 2 سال سے اناؤنس ہوئی ہے. ڈی ڈالرائزیشن ابھی ہوئی نہیں ہے، پر اگر 2-3-5% ہی صحیح شروع تو ہو چکی ہے نا. دس بگننگ از اے ٹکنگ کلاک، رائٹ؟ اور آپ بہتر بتائیں گے ٹیرفس کا. آئی ہیو اے کویسچن فار یو فار لیٹر ڈسکشن.
تو ٹیرفس بھی تو ایک ایسا انڈیکیشن ہمیں دے رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انٹرنیشنل سسٹم ایوالو ہوا تھا, جو پہلے بائی پولر سیٹنگ میں تھا پھر یونیپولر سیٹنگ میں تھا, اس کے اندر جو اکنامک ورلڈ آرڈر تھا دیٹ از ہٹ بائی دا رائز آف چائنا. کیونکہ چائنیز اکنامک ماڈل کی بات ہو رہی ہے, بیجنگ کنسنسس کی بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے دے آر جوائننگ چائنا, ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ناٹ لیونگ یو ایس. اب اس سے بڑی اور کیا انڈیکیشن ہو سکتی ہے ملٹی پولیرٹی کی؟ فار انسٹنس یو اے ای ارسٹ وائل ایلائی ہے یو ایس کا مڈل ایسٹ میں, بٹ اس نے انوائٹ ایکسیپٹ کر لی برکس کے ممبرشپ کی اور وہ ممبر بن چکا ہوا ہے. انڈیا کتنا کلوز ایلائی ہے بٹ وہ برکس کا بھی ممبر ہے, کوارڈ میں بھی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کا انوائٹ بھیجنا, یہ جو غزہ کا پیس بورڈ بنایا ہے پیوٹن کو, یہ تو اٹ سیلف اس بات کا اظہار ہے, اعتراف ہے کہ وہ انہیں اپنے ایکولنٹ سمجھ رہے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو ملٹی پولیرٹی اپنی ایک بہت انیشیل سٹیج پہ ہے اس وقت, بالکل یہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں گلوبل ساؤتھ کے اندر زیادہ الائنسز نظر آئیں گے ہمیں. اب دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کا جو میوچول ڈیفنس پیکٹ ہے یہ ود ان ساؤتھ ہے نا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, یو اے ای اور انڈیا نے بھی ایک ڈیل اناؤنس تو کی ہے, اگین ود ان ساؤتھ ہے. دس از واٹ دا ملٹی پولیرٹی از, بٹ اٹ از ٹیکنگ مومنٹم. اٹ از رائٹ نو ویری انیشیل اسٹیج. ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی اور میں جو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنا چاہوں گا وچ اٹ وڈ بی آن پاکستان. ان دس chaotic world جو آپ نے کہا ایج آف chaos ہے, اٹ از این ایج آف chaos. where do you see, not where do you see, یہ وہ ہم کوئی predictions نہیں, but how do you see Pakistan managing its role? because یہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں geographical position etc, خالی پاکستان کے تو نہیں ہے خیر, but still we are in the midst of a lot of problematic neighbors as well, problematic region بھی ہے. so very briefly, how do you see Pakistan in 2026 to 2030? what problems will we face? اچھا, اس میں دیکھیں یہ ہے کہ مڈل پاورز جو ہے نا ان کو اسپیس بھی بہت ملے گی اس ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں, اور ان کی سگنیفیکنس بھی ہوگی اور ان کے لیے چیلنجز بھی بہت ہوں گے. اکنامکس ٹیکنالوجی کی ٹرمز میں دیکھیں پلس ملٹری بھی ملا لیں تو انڈیا از اے مڈل پاور. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہم اپنی لوکیشن کو دیکھیں اور جو ہمارا نیوکلیئر ویپنز اور سارا ملٹری اسٹیٹس ہے, پرویس ہے ہماری, جو ایک فوجی طاقت ہے, اس لحاظ سے ہم بھی مڈل پاور میں فال کرتے ہیں. بٹ پاکستان کے لیے 2 بڑے چیلنجز ہوں گے. ایک چیلنج تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیلنسنگ کا ایکٹ شروع کیا ہے, جو ایئر 2025 میں ہمیں نظر آیا کہ ہم نے بیجنگ اور واشنگٹن دونوں کو کنونس کیا اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں اسے مینٹین رکھنا ہوگا. یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ہم نے سی پیک 2 بھی تو ری لانچ کیا ہے سپٹمبر میں, رائٹ. اچھا, دوسرا چیلنج ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم نے سیکیورٹی ماڈل کو کے ساتھ رہتے ہوئے اب اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف گریجولی سوئچ کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی اکنامک اور ٹیک کمپٹنس کو ایوالو نہیں کریں گے, ڈیولپ نہیں کریں گے, اسسٹنس بیسڈ اکنامک ماڈل سے ڈیولپمنٹ بیسڈ اکنامک ماڈل کی طرف نہیں آئیں گے, تو پھر ہمارے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. یہ 2 بڑے چیلنجز ہیں میری انڈرسٹینڈنگ میں پاکستان کے لیے in this age of chaos which is taking momentum. تھینک یو وکاس بھائی, دس واز ویری انسائٹفل. اور آئی تھنک یہ اچھا ایک پریسیڈنٹ ہو گیا کہ ہم نے ملٹری اور سیکورٹی کے اینگل سے ایک جو ایمرجنگ ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر یا ایک نئی ایج کے بارے میں بات کی ہے. اینڈ وی ہیو ٹرائی ٹو کمپیئر اٹ کہ 1930s کے اندر بھی اسی طرح کے حالات تھے جو میں نے انٹرو میں بات کی, میں اس لیے اس کو کلوز ڈاؤن کر رہا ہوں. اس میں بھی لوگ کہتے تھے کہ جس طرح گرین لینڈ کے بارے میں ٹرمپ نے کہا نا ایگزیکٹ ڈائلاگ کہ رشیا اینڈ چائنا وانٹ بی ایبل ٹو مینٹین اٹ, یا اس کو رشیا چائنا اس پہ حملہ کر دیں گے بائی دا وے, اور یورپ اس کو نہیں بچا سکے گا. سملر اپریہینشنز ور بینگ سیڈ اور وائسڈ ڈیورنگ 1930s ریگارڈنگ جرمنی. اکنامک بھی کافی چیزیں ہم اگلی بار ڈسکس کریں گے. تو اٹ سیمس ٹو بی دیٹ وی آر ریٹرننگ ٹو the world of 1930s, which is very scary. And it means a lot more things can be expected in the coming 4 to 5 years. Yes. On that note, thank you so much for being with us today, and I hope you enjoyed the podcast as well. Please let us know in the comments کہ آپ کس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ are we living in the world of 1930s once again? Thank you.